السلام علیکم جی، میرا نام ہے ایاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 2 دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 بڑے فیصلے دیے ہیں۔ ایک فیصلہ دیا ہے نواز شریف کے کیس میں اور ایک فیصلہ دیا ہے عمران خان کے کیس میں، یعنی کہ سائفر کیس میں۔ 2 ہفتے سے جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا عمران خان کی ضمانت کا، اور آج انہوں نے عمران خان کی جو ضمانت ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور عمران خان نے جو یہ درخواست دی ہوئی تھی کہ جو سائفر کیس ہے اس کو خارج کیا جائے، وہ درخواست بھی مسترد کر دیا۔ اور آج سے ایک دن قبل یعنی کہ کل نواز شریف کے کیس کا بھی فیصلہ سنایا، اور اس کیس میں نواز شریف کو زبردست قسم کا انصاف ملا۔ جو اپیلیں تھی نواز شریف کی العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ میں، ان کو بحال کر دیا، یعنی کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی وہ سزا بھی اب ان کی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ جو کسی نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو الفاظ، کہ نواز شریف صاحب کو ڈرائی کلین کیا جائے گا، سب کچھ دھویا جائے گا اور دھو کے پھر ان کو لے کے آ جائے گا، تو وہ چیزیں جو ہے وہ پاکستانیوں کو نظر آ رہی ہیں۔ آج عمران خان نے بھی بات کی ہے، پیغام بھیجا ہے باہر۔ عمران خان کی بہن نے اس کے اوپر بڑی اہم بات کی ہے، اور لاہور میں جو پاکستان تحریک انصاف کا آفس ہے، آج وہاں پر پریس کانفرنس ہونی تھی، تو وہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آخر میں یہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ جو ضمانت مسترد ہوئی ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اہم اعلان کر دیا، اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ایک بڑا اہم اعلان کیا۔ میں 1 بائی 1 جو ساری تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے اندر جو تحریری فیصلہ جاری کیا ضمانت کے کیس میں، وہ 20 صفحات کے اوپر فیصلہ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سائفر کی کاپی ہے وہ تاحال چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے، یعنی کہ وہ ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے، لیکن اس کو حصہ نہیں بنایا گیا، ساتھ ابھی تک نہیں لگایا گیا۔ اور یہ کہا کہ بادی نظر میں چیئرمین پی ٹی آئی پر لگائے گئے الزامات ان کو جرم کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے رہی ہے، تو جس کورٹ میں عمران خان کا ٹرائل چل رہا ہے، بڑی آسان بات ہے اس کو سمجھنا کہ جس طرح توشہ خانہ میں سزا دی گئی تھی عمران خان کو، اسی طرح یہاں پہ بھی عمران خان کو سزا دے دی جائے گی، اور پھر یہ معاملہ کہا جائے گا، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور وہاں پہ ملک کے نامور قانون دان لطیف کھوسہ بھی موجود ہوں گے، اعتزاز احسن بھی موجود ہوں گے، اور باقی جو پی ٹی آئی کی وکلا کی ٹیم ہے وہ بھی موجود ہوگی، اور وہاں پر اس کیس کا ٹھہرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کسی بھی صورت سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس نہیں ٹھہر سکے گا۔ عمران خان نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جو سائفر ہے یہ قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا، اور یہ کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی کابینہ کے سامنے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ اور یہ بھی عمران خان نے کہا کہ سائفر کے معاملے میں سب سے زیادہ شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو بھی اپنے وکلا سے صحیح طرح سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور یہ بھی کہا کہ جو سائفر ہے یہ تقریباً 170 دن تک شہباز شریف صاحب کے پاس بھی رہا۔ شہباز شریف صاحب نے قومی سلامتی کی میٹنگ بھی کی اس کے اوپر، لیکن اس کیس میں ان کو فریق نہیں بنایا گیا، ان کو بلا کر نہیں پوچھا گیا کہ جناب محترم عمران خان صاحب سے تو سائفر گم گیا تھا، تو آپ کے پاس وہ کون سا سائفر تھا جس کے اوپر آپ میٹنگز کرتے رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا، ایک بیان رانا ثناء اللہ کا بھی ہے، جنہوں نے یہ کہا ہوا کہ جی سائفر کہیں نہیں گیا ہوا، سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ کے اندر محفوظ ہے۔ آگے آجے عمران خان کا جو وکیل ہے انتظار حسین پنجھوتا، انہوں نے جب عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کی جانی تھی، تو عمران خان نے جو ریمارکس لکھے تو ان کی تصویر لگا کے جو عمران خان نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، اور آخری سوال کا جواب دیا ہوا نوٹ گلٹی، انہوں نے لکھا عمران خان کے وکیل نے کہ اس تحریر میں عمران خان نے واضح لکھا ہے کہ مجھے کیس کی مکمل کاپیاں نہیں دی گئیں، ان اعتراضات کے ساتھ اس ٹرائل کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ عمران خان نے یہ اعتراض اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہ صرف اس کیس کی کارروائی پر بہت سنجیدہ قانونی اعتراض اٹھایا ہے، قانون کی کوئی دفعہ نہیں رہ گی جس کی خلاف ورزی کرنا اب باقی ہو، ہر جگہ پہ قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان نے اندر سے ایک اور پیغام بھی بھجوایا۔ عمران خان نے کہا کہ اس سے قبل بھی 2 دفعہ جو ہے میرے اوپر ان کے میری جان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جیل کے اندر ہوں، اور یہاں پر بھی مجھے شدید خطرات ہیں، مجھے سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے۔ کہا کہ جو مرضی کر لیں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ پچھلے کچھ دنوں میں قانون کا مکمل مذاق دیکھا، جو آج کچھ ہو رہا ہے وہ صرف لندن پلان پر عمل درآمد نہیں ہے، بلکہ لندن ایگریمنٹ ہے جس میں ایک بزدل مجرم، کرپشن والے مجرم اور اس کے سہولت کاروں نے دستخط کیے ہیں۔ ایک مجرم کو کلین چٹ کے ساتھ سیاست میں واپسی، ریاستی اداروں کو تباہ کرنا ہے۔ عمران خان نے یہ جیل سے پیغام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی قسم کی جو ڈیل ہے وہ میں نہیں کر رہا، پاکستان کے اندر ہی رہوں گا۔ ایڈوکیٹ آفتاب باجوہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری بس ہو چکی ہے. ہم بار بار جسٹس عامر فاروق کو یہ کہتے رہے ہیں, عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے آپ کے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے, آپ میرے کیسز نہ سنیں, لیکن پھر بھی وہ عمران خان کے کیس کو نمبر لگاتے ہیں اور دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے 2-2 ہفتے ضمانتوں کے فیصلے جو وہ محفوظ ہو جاتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کا ادھر کیس سنتے ہیں ادھر ضمانت ہو جاتی ہے, ادھر کیس سنتے ہیں ادھر اپیلیں بحال ہو جاتی ہیں, ادھر کیس سنتے ہیں ادھر, یعنی کہ زبردست قسم کا جو انصاف ہے وہ نواز شریف صاحب کو تو دیا جا رہا ہے لیکن عمران خان کو نہیں دیا جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ ہم عامر فاروق صاحب کو یہ بتائیں گے کہ کسی بھی صورت یہ اجارہ داری آپ کی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہیں چلنے دیں گے, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگلی پیشی پر یا جسٹس عامر فاروق ہوں گے یا پھر ہم ہوں گے, ہم نے اس چیز کے اوپر اب بات کرنی ہے. آگے آجائیں. عمران خان کی بہن علیمہ خان نے 2 بیانات دیے بڑے اہم. ایک بیان انہوں نے یہ دیا کہ میرے بھائی نے 27 سال محنت کی ہے اس قوم کو جگانے کے لیے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنی 27 سال کی محنت ضائع کر دے گا اور ملک سے باہر چلا جائے گا. ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا عمران خان باہر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کسی صورت میرا بھائی باہر نہیں جائے گا, اس نے اس قوم کو جگانے کے لیے بڑی محنت کی ہے اور 27 سال کی جدوجہد کے بعد وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا, وہ اپنے ملک کے اندر ہی رہے گا, اپنی قوم کے ساتھ رہے گا. آگے آ جائیں جی. آپ کو پتہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی نے صدر عارف الوی کے ساتھ ملاقات کی ہے اور یہ انکشاف کیا کہ جی ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں صدر عارف الوی نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات کریں اور اس کے بعد معاملات سیٹ ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہن نے کہا کہ حفیظ اللہ نیازی سے ہماری فیملی کا 10 سال سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. حفیظ اللہ نیازی مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں اور اسی حیثیت سے وہ صدر مملکت سے ملے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ یا میری بہن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں حسان نیازی, عمران خان کے بھانجے ہیں, وہ بھی گرفتار ہیں اور غالباً ملٹری کورٹ کے اندر ہیں, اور ان سے بھی جو ملاقات ہے 1-2 دفعہ کروائی گئی ہے. حفیظ اللہ نیازی کی ان کے والد ہیں, دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. آگے آ جائیں جی. لاہور کے اندر جیل روڈ پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا آفس ہے غالباً, وہاں پر آج جو لاہور کے عہدیداران ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی, لیکن پریس کانفرنس سے پہلے پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور دفتر کو سیل کر دیا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم اور زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر, کیونکہ ایک طرف تو مسلم لیگ نون کو پوری سہولت کاری دی جا رہی ہے, منار پاکستان پہ جلسہ ہو یا لندن سے میاں صاحب نے روانہ ہونا ہو یا اسلام آباد اترنا ہو یا لاہور میں اترنا ہو یا شاہی قلعے میں ان کی زبردست قسم کی جو ہے وہ دعوت کی گئی. انہوں نے کہا ہر جگہ پہ سہولت دی جا رہی ہے, اور دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر اب ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں, سپریم کورٹ ہمیں بتائے گی کہ کیا ہمیں پاکستان کے اندر آزاد سانس لینے کی اجازت ہے یا نہیں. آگے آ جائیں جی. ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے. ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نے ایک خط لکھ دیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو. اس میں انہوں نے صدر عارف الوی کو اور انوار الحق کاکڑ جو ہے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو کیوں گرفتار کیا ہوا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ خط جو ہے یہ لکھا ہے کہ آپ نے کیوں ان کو گرفتار کیا ہوا ہے, اس کے اوپر جواب دیں. یہ آج دن بھر کی ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو ضمانت پہ فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ جو بھی فیصلہ آتا ہے فیصلہ آئے. اب تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے بھائی فیصلہ دو, بے شک خلاف دے دو, فیصلہ دو, یہ نہیں کہ فیصلہ نہ دو, فیصلہ دو. فیصلہ آ گیا. اب اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا, اور یہ بھی خبریں ہیں کہ غالباً 30 اکتوبر کو یا 2 نومبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے, اور پھر شیڈول کا اعلان بھی کیا جائے گا. اور دوسری طرف عمران خان نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آپ ملک بھر کے اندر ورکر کنونشنز کا آغاز کر دیں, کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اور ہم نے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لینا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.